بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی دعا گوہ آج دے ساٹھے خصوصی مہمان شاعر اسلام شاعر مشرق و مغرب جنہاں نے میں نو سعادت نصیب کی تھی اور تشریف لے آئے محترم جناب حافظ عبدالوہاب صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر جتنے احباب تسی تشریف لے آئے اللہ پاک سب دی عدلی وقت نل حاضری اپنے دربار چے قبول و منظور فرما لے تسی جان دے ہو یہ جو دور گزر رہے ہیں انتہائی سنگین اور فتنیاں کا دور ہے نئے تو نئے فتنیاں کا سامنے اور قیامت قریب چونکہ نبی پاک نے آج تو 1400-1500 سال پہلے فرمایا کہ لوگوں قیامت قریب اس کی فکر اور تیاری کرو ہر کام دے اندر ساڈی تیاری ہے ہر کام دے اندر ساڈی تیاری ہے مگر دکھ اور علمیہ دی بات ہے کہ ساڈی قیامت دی فکر اور قیامت دی کو تیاری کوئی نہیں قیامت والا ساڈی توجہ کوئی نہیں اور میں تے انج کہاں گا کہ جیڑا بندہ فوت ہو جاتا ہے نہ سمجھو دی قیامت شروع ہو گئی دنیا دے اندر ہر انسان کچھ لمحات جو کچھ اوقات جو گزر ہے پیدا ہوتا ہے بچے دی صورت دے اندر پھر لڑکپن چے قدم رکھ دے جوانی چے قدم رکھ دے عمر وقتی جاندی ہے بڑھاپے چے قدم رکھ دے اور پھر اس تو بعد اپنا وقت گزار کے موت کا پیغام ہوتا ہے دنیا تو چلا جاتا ہے پھر اس نو قبر کا سامنا ہوتا اس کے بعد پھر میدان معاشر کا سامنا نیک تے پھر جنت کا سامنا بات تے جہنم کا سامنا کئی ایسے بھی نہیں جو بچپن اندر ہی دنیا جو کوچ کر گئے کچھ ایسے بھی نہیں جو لڑکپن اندر چلے گئے کچھ ایسے بھی نہیں جو جوانی اندر چلے گئے کچھ ایسے بھی ہے جو بڑھاپے اندر جا رہے اے مالک کا نظام ہے اے مالک کی قدرت ہے اے اس خالق کے اختیارات نے وہ اپنے اختیارات کے نال جو چاہے کر سکتے جدو چاہے قیامت برپا کر سکتے اور کائنات کے اندر بڑے بڑے حادثے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ بڑے بڑے طوفان پیدا ہوئے گا پر یاد رکھنا خطبہ جمعہ اندر آنے والے دوستو قیامت نالوں بڑا حادثہ کوئی نہیں قیامت نالوں بڑا
ایکسیڈنٹ کوئی نہیں، قیامت نالو بڑی پریشانی کوئی نہیں، قیامت نالو بڑی فکر کوئی نہیں۔ جس دنیا کے اندر آپانو ایک سال کا پتہ نہیں، ایک سال ہے اگلا پتہ نہیں آنا کہ نہیں، اس دنیا واسطے ایسا بڑی فکر بڑی تیاری کی ہے، بڑے نظام بنائے نے۔ کتنی دکھ دی بات ہے جس آخرت چے اثر قیامت کا سامنا جتے ہمیشہ رہنا، آپ او دی پرواہ نہیں کرتے، او دی کو تیاری نہیں کرتے، اس کی کو فکر ہی نہیں کرتے۔ آئیے میں آج کے خطبہ جمعہ دے اندر بڑی محبت دے نال ایک پیغام دینا چاہنا اور ایک فکر دینی چاہنا کہ دوستو آؤ نا، جتھے دنیا دی فکر کر لے اتھے آخرت دی فکر کر، جتھے دنیا دی پرواہ کر لے اتھے آخرت دی پرواہ کر۔ اور جان لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے دو انگلیاں جس طرح اکٹھیاں نے، اینا دے اندر کتنا کو فاصلہ ہے، بالکل تھوڑا معمولی جیا، ککھ دے برابر بھی شاید فاصلہ نہ ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو تواڈے اور قیامت کے درمیان اتنا بھی فاصلہ نہیں، جس قیامت نو تسی بلا بیٹھے ہو، جس قیامت نو تسی منہ موڑ بیٹھے ہو۔ آئیے ذرا قرآن پاک سننا اور بڑی محبت دینال سماعت فرمانا۔ میں قرآن پڑھنا چاہنا، دعا فرمانا اللہ پاک شرح صدر فرما کے مینوں حق سچ کہن دی توفیق عطا کر دے، اور جو سنیے سنائیے اللہ میرے سمیت سبنا اس تے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال حاضر ہو کے بیٹھنا، میں بڑی محبت دا پیغام لے کے آیا ہوں۔ سننا ذرا قرآن سننا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن پاک دے ترجمے تے غور کرنا، میں تینوں ترجمہ دسنا چاہنا، ذرا انہوں اپنے ذہن نشین پٹھا لو۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا اے لوگو ڈر جاؤ، اپنے رب تو ڈر جاؤ، اپنے رب تو ڈر جاؤ، اپنے خالق تو ڈر جاؤ، اپنے مالک تو ڈر جاؤ، اپنے مشکل کشا تو ڈر جاؤ، اپنے لجپال تو ڈر جاؤ، اپنے مشکل کشا تے داتا تو ڈر جاؤ، اس داتا تو ڈر جاؤ جڑا رحمان جنہیں مینوں تینوں پیدا فرمایا اور جڑا رحمان قیامت برپا کرنے والا ہے، جڑا رحمان قیامت برپا کرنے والا ہے، اس رحمان دا ڈر پیدا کر لے لاہوریا، اس رحمان دا ڈر پیدا کرے گا نا، پھر اور کسے دا ڈر زندگی دے اندر تیرے دل چ نہیں رہے گا، کیونکہ پھر رب دا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا بے شک قیامت دا زلزلہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ بہت عظیم سانحہ ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہے، اور
الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. توجہ رکھنا ذرا توجہ رکھنا، میں بڑی محبت نہ تینوں دس رہا. کتب علیہ انہ من تولاه فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. توجہ رکھنا توجہ رکھنا ذرا، میں تینوں بڑی محبت نہ دسنا چاہنا. اللہ پاک پتہ ہی کی فرما رہے، فرمایا او دنیا والوں او کائنات دے لوگوں، ایک دن اوزی برپا کرنے جدوں ماں اپنے بچے نو بھول جائے گی، ماں اپنے عمل گرا دین گیا، جدوں ویر ویر نو بھول جائے گا، جدوں سچن سچن نو بھول جائے گا، جدوں محبت کرنے والا محبت کرنے والے نو بھول جائے گا. اور او دن کدوں آن والا ہے، او کیویں کر کے برپا کرنے والا ہے. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی جی آواز بری کر، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دے اللہ پاک نے توجہ رکھنا ذرا بڑی محبت دے نال، نبی پاک دے اللہ پاک نے کائنات دے اندر دنیا دے اندر دو وزیر بنائے نے. ایک وزیر دا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے وزیر دا نام حضرت جناب فاروق اعظم، اور دو وزیر رب نے فلکاں تے بنائے نے. نبی پاک دے وزیر ایک دا نام حضرت جبرائیل اللہ اللہ، دوسرے دا نام غالباً حضرت میکائیل. توجہ رکھنا ذرا، اس سارے اپنیاں ڈیوٹیاں نبھا رہے نے. اللہ اللہ، اور جاننے تو چار فرشتیاں دا بڑا نام سنیا ہوئے گا. حضرت جبریل امین دا نام، جناب اسرافیل دا نام، جناب میکائیل دا نام، جناب اسرائیل دا نام سنیا ہوئے گا. اے آنو لاہوریاں یہ سارے اپنیاں ڈیوٹیاں نبھا رہے نے. اور جبریل سارے فرشتیاں دا سردار ہے. اللہ اللہ، اسرائیل ملک الموت، اسرافیل اینڈ کر کے ایک جناب والا محدثین نے انہوں زور دا نام دیتا ہے. اینج کہہ لو نا جی میں کو پاسری ٹیپ ہوندی ہے، انہوں لے کے حضرت اسرافیل کھڑے نے. میں تینوں حدیث پاک سنا رہا، حضرت اسرافیل اس نو لے کے کھڑے نے. حضرت اسرافیل دے کان رحمان والے کدو مالک دا حکم ہوئے، کدو رحمان دا حکم ہوئے، کدو خالق دا حکم ہوئے، تے کدو میں عہدے تے عمل کرا. جدو رحمان دا حکم ہو جانے، جدو میرے خالق دا ڈرا جانے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور قیامت دا برپا کرن دا حکم دینا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ نبی پاک فرماتے تھے، فرمایا جدو رحمان نے حکم دینے نا تے اسرافیل نے بھوک مار دینی ہے. جڑے ویلے بھوک وج جانی ہے نا، پھر تیرے اس دنیا دے اندر طوفان آ جانے نے. پھر کیویں کر کے
میں تینوں قرآن چو دساں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا وقال الانسان ما لہا وقال الانسان ما لہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم سونیا جدو زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا اور زلزلے آ جان گے اور دنیا دے زلزلے دے اندر جڑے ویلے چند منٹ واسطے زمین ہل جاوے نا تے ڈر جانے نا اور گھبرا جانے اپنے مکاناں نوں چھڑ کے بازاراں تے آ جانے اپنے گھراں نوں چھڑ کے یار اے ویکھنا تصور دی دنیا چ جانا سونیا لاہوریو یار ایک چند منٹ واسطے زلزلہ برپا ہو جاوے ایک تھوڑے جے ٹائم واسطے زلزلہ برپا ہو جائے زمین میرا مالک ہلا دے نا زمین ہل جاوے یار جنہ کوٹھیاں نو جنہ کارخانیاں نو اور جنہ بلڈنگاں نو لکھاں پیسہ کروڑا پیسہ لا کے بنانے نا اور جنہ بلڈنگاں نو بڑی محبت بڑے چاہ نال بنا اسے ٹائم انہاں نو چھڑ دینے نا اور تینوں انہاں دی پرواہ بھول جاتی ہے پھر تینوں صرف اپنی جان کی پرواہ پہ جاتی ہے میں اپنی جان بچا لواں میں اپنی جان دی فکر کر لواں یار دس نو پھر اس دنیا دے مالو متا تو کی امید رکھ سکتا ہے پھر اس دنیا دے مالو متا تو اور میں تے تو کی امید رکھ سکنے یار اے ویکھنا اے تے ایک چند سیکنڈ دا ایک تھوڑے جے منٹاں دا سلسلہ ہوندا ہے اینا کپڑا جانے ذرا تصور دی دنیا چ جانا سونیا اس زلزلے دی پرواہ کر لینا جس زلزلے دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا ہے اور جس زلزلے دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا ہے تے بار بار کیتا ہے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا فرمایا جڑے ویلے زمین ہلا دتی جائے گی جڑے ویلے زمین نو ہلا دتا جائے گا جڑے ویلے زمین نو پھاڑ دتا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا ستارے گر جان گے زمین اپنے وچوں تمام خزانے نو باہر اگل دے گی زمین اپنے وچوں تمام خزانے نو باہر اگل دے گی ہائے ہائے یار کیوں نہیں ڈردا وقال الانسان ما لہا وقال الانسان ما لہا انسان آکھے گا اے مال خزانے کتھوں نکلتے نے بے یار پرواہ کر لینا فکر کر لینا آنا میں تیرو نبی پاک دی بخاری شریف دی نوے سناوا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک حضرت جناب فاروق اعظم اینج تشریف فرمانے بخاری کی روایت مولانا عبدالوہاب صلیقی صاحب بھائی عبدالرحمن صاحب جوید صاحب دی جدی کر ساتھی بیٹھے ہو یہاں توجہ کرے دینا میں کل بڑی وڈی سنا لگا نبی پاک بیٹھے نے حضرت جناب فاروق اعظم فرماندے نے فرمایا ایسا چند سے آبا نبی پاک دے اردا گرد بیٹھے ہوئے نے ایک آن والا آیا سفید کپڑے
بندہ اپنے دل و جان تو گواہی دے اللہ دے علاوہ داتا کوئی نہیں رب دے علاوہ لجپال کوئی نہیں رب دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں رب دے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں اپنے دل و جان تو اس بات کی گواہی دے اللہ فرمایا دوسرے نمبر دے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا اس گھر تے بندہ یقین رکھے کہ محمد رسول اللہ اچھی آنکھو اور محبت آنکھو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہاتھ جو رکھنا نبی پاک لو اپنا رہنما منے اپنا آئیڈیل بنا لے اپنا لیڈر منے دل و جان تو منے فرمایا اس چیز کا نام اسلام میں نال فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ فرمایا نماز پڑھ تے زکات دے وَتَصُومُ رمضان وَتَصُومَ رمضان فرمایا ماہ رمضان تے روزی رکھنا تے اللہ توفیق دے وے تے آج کرانا اے نبی پاک اس آن والے بندے دے نال مخاطب نے او دے نال محوے گفتگو نے گل بات ہو رہی ہے نبی پاک انہوں دس دینے پر انہیں پھر سوال دیتا جڑے میرے نبی پاک نے انہاں ساریاں گلاں دا جواب دیتا قال العمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرماتے نے او بندہ سن کے اب کہنے لگا ہم دا صدقتا یا محمد تو سچ فرمایا میں تصدیق کرنا حضرت جناب عمر فاروق فرماتے نے حضرت عمر فرماتے نے میں بڑا حیران ہویا کہ بندہ ہے کون ہے پہلا سوال کری جانا ہے پھر جواب دے جانا ہے آپ ہی سوال کرتا ہے آپ ہی تصدیق کرے جاتا ہے آئے اور دوسرا سوال ہے بندہ کر دے انہیں سوال کیتا کہنے لگا اللہ اخبرنی یا محمد عن الایمان اخبرنی عن الایمان میں نو ایمان دے بارے دسونا ایمان کی چیز لاریو ارتا گرفتان والے یا تسی بھی سمجھ کے لے جانا ایمان کنو کیا جانا ہے ایمان کی چیز میں اپنے کولو گلا نہیں سناتا پیا بخاری شریف دی روایت دی بخاری پڑھ لینا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی زبان جو نکلن والے موتی تینوں دسنا پیا آئے نبی پاک نو دے اخبرنی عن الایمانی سونیا میں نو دسونا ایمان کی چیز ہے نبی پاک نے فرمایا اور ایمان 6 چیزاں دا نام ہے سونیا او کیڑیاں نے او 6 چیزاں کیڑیاں نے اور دنیا دے کاروبار اندر حساب رکھن والے اور سونیا اپنے کاروبار دا اپنے سارے معاملات دا حساب رکھن والے آنا کدی ایمان دا حساب بھی لا لیا کرنا اور کدی ایمان دا بھی حساب لا لیا کرنا فرمایا ایمان 6 چیزاں دا نام ہے اللہ پاک تے ایمان لے آنا نبی پاک تے ایمان لے آنا اللہ نبی پاک تے ایمان لے آنا تمام انبیاء تے ایمان لے آنا رب دیاں تمام کتابوں تے ایمان لے آنا اللہ رب دیاں تمام کتاباں تے فرشتیاں تے ایمان رکھنا جنت تے دوزخ تے ایمان رکھنا اچھی تے بری تقدیر تے ایمان لے آنا اے بندہ حضرت عمر فرماندے نے اے بندہ پھر اپنی زبان جو اندر صدق جا سونے تسا سچ فرمایا ہے حضرت عمر آندے میں پھر تعجب چ پہ گیا کیسا عجیب بندے آپ سوال کر دے آپ جواب دے جاتا ہے اللہ نے اگلا سوال دیتا کہنے لگا
اخبرنی اخبرنی عن الساعۃ اخبرنی عن الساعۃ اے ساعت دے لفظ میں تینوں سونیا اے ساعت دا لفظ تینوں پہلا میں قرآن جو پڑھ کے دسیا ہے اور میں تینوں نبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں نبی پاک دی زبان چو نکلے اے جملہ سنا رہے اے کہنے لگا خبرنی عن الساعۃ قیامت کدوں آئے گی آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل نبی پاک فرماتے نے اے سوال کرنے والے جنہ تو قیامت دے بارے جان ہے اور نہ میں جاننا میں قیامت دے بارے اور نہیں جاننا جنہ سوال کرنے والا جان لے بیا آئے نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک نے قیامت دا علم چھپا کے رکھے ہے کسے نو نہیں دسیا آدم کے سننا ایک کہنے لگا اخبرنی عن اماراتھا سونے پھر ایک سنا قیامت دیاں نشانیاں کیڑیاں نے قیامت دیاں نشانیاں کی نے نبی پاک فرماتے نے قیامت دیاں نشانیاں نے جدو عورت اپنے مالک نو جنم دے گی اپنے مالک نو جنم دے گی اس گل دا مقصد کی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ دی قدر بھول جائے گی قیامت نزدیک اولاد اپنے ماں باپ نہ نوکرا والا سلوک کریں گے یار ویندا نہیں ہو ماں باپ واسطے جناب سب تو آخر تے کمرہ اپنے واسطے سونا دیا بیڈ روم ہے او دے وچ اے سی بھی ہے او دے وچ ہیٹر بھی ہے او دے وچ سارا کچھ ماں باپ واسطے ایک سائڈ تے کمرہ بنا دیندے یار اے قیامت دی نشانیاں تے ہے نے سونیو ویندے نہیں جے اپنے واسطے تھلے جنابے والا بہترین کمرے ٹی وی لان بنایا ماں باپ نو اتے چاڑ دے گیا جنہ باپیاں کھولو جنہ مائیاں کھولو سیڑھیاں چڑھنیاں دشوار تے مشکل لے انہوں نے جناب اتے کمرے بنا دے گیا یار قیامت دیاں نشانیاں نے اوہ لوگو آج ویندے نہیں جے ماں باپ صرف بچے سانکن واسطے ماں باپ صرف سبزیاں لے آکے دین واسطے ماں باپ صرف دکانہ تے بازارہ تے جان واسطے یار ویندہ نہیں ایک قیامت دیاں نشانیاں نے نبی پاک نے فرمایا اولاد اپنے ماں باپ دا احترام بول جائیں گے اللہ نہ جیوے نوکرانوں جنہیں جناب والا نوکرانوں رسوا کیتا جاندہ نا نوکرانوں ذلیل کیتا جاندہ ہے فرمایا اج کر کے والدین ذلیل کیتا جائے گا ایک دوسری روایت سے نبی پاک نے فرمایا نبی پاک فرمایا بکریاں دا چرواہا جنہیں کو جھتی ٹوٹی ہوئے گی کپڑے پرانے ہوں گے وہ خاص کرے گا میرے کو جناب والا گڈیاں ہون میرے کو جناب والا بلڈنگاں ہون میرے کو جناب والا محلہ ہون نبی پاک نے فرمایا ان کر کے قیامت دیاں نشانیاں نے وہ آکے گا پکیاں کوٹھیاں ہون تے پکے مکان ہون تے محلہ ہون اللہ آن والے نے اور بھی کئی سوالات کیتے نبی پاک نے جوابات دیتے اے بندہ چلا گیا تے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد جی آخو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے کولو جدوئے اٹھ کے چلا گیا نا صحابہ فرماتے نے سونیا کون سی کون ہے بندہ سی جنہ تواڈے کولو سوال بھی کرے جاندہ ہے جواب بھی دے جاندہ ہے تصدیق بھی کرے جاندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا او میرے پروانے او میرے دیوانے ایک عام نہیں سی بلکہ رحمان واللو جبریل امین آیا ہویا سی جبریل آیا سی
یہ سارے سوال تواڈے واسطے کردا سی پیا تاکہ تانوں پتہ لگ جاوے آئے جبریل امین آ کے اے تانوں دین دیاں گلاں سکھاون دی کوشش کردا سی پیا آنا توجہ رکھ نبی پاک دی زبان چوں صحابہ اکرام قیامت دیاں نشانیاں سن کے پریشان ہو گئے نبی پاک نے فرمایا جدوں دنیا دے اندر زنا عام ہو جائے نا جدوں دنیا دے اندر قبضے عام ہو جانا جدوں دنیا دے اندر سود عام ہو جائے نا جدوں دنیا دے اندر فراڈ عام ہو جائے نا جدوں دنیا دے اندر زنا عام ہو جائے نا جدوں دنیا دے اندر شراب عام ہو جانا جدوں دنیا دے اندر جوا عام ہو جائے نا جدوں ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا عام ہو جائے نا نبی پاک نے فرمایا سمجھو اوہ قیامت قریب قریب جدوں دھوکے بازیاں اور جدوں چغل خوریاں جدوں غیبتاں کرنیاں جدوں فراڈ کرنے جدوں جھوٹ بولنے نبی پاک نے فرمایا جدوں عام ہو جانا پھر سمجھو قیامت قریب قریب قیامت نیڑے نیڑے سونیا توجہ رکھنا غور کرنا جڑے ویلے اسرافیل پھونک مارے گا نا وہ دی پھونک سے اینی طاقت ہوئے گی کہ میرے دل پھٹ جان گے انسانوں کے دل پھٹ جان گے اور زمین پھٹ جائے گی اور یار دنیا میں اندر بڑے بڑے کو پھیر پھونکا مار ہے کتے کوئی پھونکا مار ہے ایک پھونک اس اسرافیل نے مار دیئے یار ڈر جانا سونے جدو ہر چیز تباہ ہو جانی ہے جدو سارا جہانی برباد ہو جانا ہے جدو سب تو چیز فنا ہو جانا ہے جدو ہر چیز ملیا میٹ کر دیتی جانی ہے میں تے پھر کر کے کمانا اور نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا اور نہ تو رہنا نہ میں بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ تو رہنا نہ میں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا رہنا اکو رب دا نا بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا یار اس گھڑی دا انتظار کریا کر اور یار اس گھڑی دی تیاری کر لینا اس ذات کی فکر کر لینا اس ذات کی پرواہ کر لینا نمازے دسنا جننے میں گناہوں دے نام لینے دسنا کیڑا گناہ جڑا پیچھے رہ گیا یار منڈا لڑکا لڑکے نہ زنا کر لائے لڑکی نہ بدکاری کر دیئے پیر پائی نہ زنا کر دے پہ پائی اپنی پیر نہ کتے زنا کر دا نظر ہوتا ہے کتے باپ اپنی سکی تین زنا کر دا نظر ہوتا ہے کتے میرے تیرے معاشرے دی اندر چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم گلیاں نو کتے جناب کبھی قصور دے نہ کے عمر زینب اور روتی نظر ہوتی ہے اور زنا کر کے یارے تے ایک لاہوریا ایک واقعہ جنہ تیرے سامنے آیا خدا دی قسم نے لکھا ایسے واقعات نے جنہوں تیرا میڈیا چھپا جاندہ ہے صرف پیسہ لا کے پیسہ لے کے چھپا جاندہ ہے یقین کرے میں نے بڑے واقعات نے سونے اور دسونا پھر رب دی پکڑ کیوں نہ آوے یار ایک قیامت دیاں نشانیاں ہی تے ہیں اور کتے ماں اپنی سکی اولاد دے گلے کٹ دی نظر آندی ہے باپ اپنی سوڑی پوری فیملی نو قتل کرتا نظر آندا ہے یار قیامت دیاں نشانیاں نے اور لوگوں یار فکر کر لو نا اور غور کر لو نا جڑے ویلے نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے نبی پاک فرماتے نے میں اپنے روزے جو اٹھاں گا میرے نال فاروق ہوئے گا ایک پاس میرا صدیق ہوئے گا نبی پاک فرماتے نے میں جدو سور پھونکیا جانا ہے ادھروں سورج بے نور ہو گیا اللہ یا ساری دنیا اے جڑے لوگ نے اے اپنے گھر گھرانے
چھڈ کے جنگلاں دا رخ کر لین گے اور جنگلی جانور شہراں دا رخ کر لین گے اللہ دا ہر پاسے فنا ہی فنا فنا ہی فنا فنا ہی فنا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اے اللہ پاک نے صرف میرا مالک باقی رہ جائے گا اس دنیا کے ہر شے ختم ہو جائے گی ہر شے ملیا میٹ ہو جائے گی صرف میرا رحمان باقی رہ جائے گا اور میں تے تو تک پڑھ کے آیا لاہوریا یار میں تے تو تک پڑھ کے آیا ہوں سارے فرشتے سارے انسان سارے جن ہر شے ختم ہو جائے گی صرف میرا مالک باقی رہ جائے گا کیونکہ میرا مالک نے ہمیشہ کوئے انہیں ہمیشہ رہنے انہیں سارے اپنے حالات نے ادھر جناب والا جڑے ویلے نبی پاک اپنے روزے جو اٹھن کے نال میرا صدیق نال میرا فاروق ہوئے گا نبی پاک فرمان دے میں بقیع دے قبرستان وال جاواں گا بقیع دے قبرستان وچوں نبی پاک فرمان دے میرے 10,000 صحابہ اٹھن گے 10,000 صحابہ این کر کے اٹھ کے ایک گروپ دی شکل چے آ رہے ہوں گے میں انہاں وال جاواں گا ان کہہ لو نبی پاک کو نہ استقبال کریں گے آقا فرماندے نے انہاں میرے نوکران دیوانیاں پروانیاں دے چہرے وچ چمکدے ہون جویں چودھری رات دا چن چمکدا ہوندا ہے انہاں دے چہرے انج کر کے چمکدے ہون گے نبی پاک فرماندے نے پھر میں اس سمت وال جاواں گا جس سمت دنیا دے اندر کوئی بھی کسی بھی کونے تے میرا صحابی دفن ہویا وہ اٹھ کے آئے گا مومنہ دیاں جماعتاں نال لے کے آئے گا سارے میدان محشر والے کٹے ہو جاواں گے یار آئے مینوں ایک روایت یاد ہوندی ہے بھئی میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اچھی آخو وسلم نبی پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑے ویلے نیک بندہ اے مومن بندہ اپنی قبر جو اٹھے گا نا قبر جو اٹھے گا ایک جناب بڑی خوبصورت سواری دا انتظار کر دی ہوئے گی انج کہہ لو نہ لہوریو یار تیری میری قبر ہوئے گی تے نال ہی ایک سواری کھڑی ہوئے گی جڑے ویلے اسی قبر جو اٹھاں گے نا سواری ساڈا انتظار کرے گی سواری کہے گی اے رب دیا پراونیا اور رب دیا بندیا اس سواری میرے تے بہ جاؤ نا میرے تے سوار ہو جا میں تینوں میدان محشر وال رب دی ملاقات واسطے لے کے جانا چاہنی ہوں آئے آئے ان مبارکہ لے جاؤ جڑے نماز پڑھ دیو جڑے قرآن پڑھ دیو جڑے ذکر کر دیو جڑے نفل پڑھ دیو جڑے تہجدہ پڑھ دیو جڑے رب دے راہ تے خرچ کر دیو جڑے غریباں مسکیناں یتیماں نو خرچ کر دیو یار مبارک لے جاؤ اور قرآن پڑھنے والیو یار مبارک لے جاؤ نا اے سواری تے جدوں مومن بندہ سوار ہو جائے گا نا اے کرے گی جان مینوں پہچانے آئی میں کون اے بندہ میں تے تینوں نہیں جاننا میں تے تینوں نہیں پہچاننا اے آکھے گی سواری آکھے گی میں او ہوئی ہاں جڑا تو دنیا چ نماز پڑھتا ہوندا سنا تیری نماز نو اللہ پاک نے سواری دی شکل دے دتی ہے تو قرآن پڑھتا سنا تو خرچ کرتا سنا تو عمرے کرتا سنا تو صدقے کرتا سنا رب دی راہ چ خرچ کرتا سنا مینوں رب نے اج تیرے انہاں نیک کماں نو اللہ نے اج ایک سواری دی شکل دے دتی ہے رب نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ میں تینوں لے کے جاواں اے جناب والا یار نصیب والیاں نو اے مقدر والیاں نو میسر ہون گے اے معاملہ آئے آئے ایک پاسے نیک بندہ ایک پاسے نیک بندہ اینو جناب پر پروٹوکول نال اے دی نماز اے دا قرآن اے دا روزہ اے دا جہاد اینو لے کے جا رہا دوسرے پاسے او
سواری کریے اینو آکے گی ویانا ایترا جانا کدھرے مینو اپنے کندیاں دے اٹھال مینو اپنے کندیاں دے اٹھال اے سواری نو اٹھائے گا کیونکہ ان کے جا ہی نہیں سکے گا کیونکہ میرے دل مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اے سواری اے جناب والا اینو آکھے گی رب دا حکم ہے مینو اپنے کندیاں دے اٹھا لینا اے اٹھائے گا تے سواری پوچھے گی اے ظالمہ مینو پہچانے آئی میں کون اے آکھے گا نا میں تے نہیں پہچانے مینو تیرے کو سمیل پڑی ہوندی ہے بھئی مینو تیرے کو تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے تیرا وزن بھی بڑا ہے تیرے کو بدبو بڑی آ رہی ہے تیرے کو مینو کنڈے پچو بلے نے اے آکھے گی ظالمہ میں ہوئیاں جڑا دنیا دے اندر جھوٹ بولیا کردا ہے جڑا دنیا دے اندر دھوکے دیا کردا ہے جڑا رب دیاں نافرمانیاں کیتا کردا ہے نا جڑا زنا کردا ہے تے آندا ہے مینوں کون پوچھن والا ہے لوکاں دے حق کھا جاندا ہے اپنا جناب گل بات سنا کے محفلاں چ بیٹھ کے کسے شریف آدمی نو چکر دے کے سمجھدا ہے میں بڑا سیاںا ہاں میرے دیا سمجھدار کوئی نہیں ظالما کسے دا حق کھاندا نہیں ہائے ہائے شراباں پیندا نہیں ہے دھوکے کردا نہیں ہے ملاوٹاں کردا نہیں ہے رب نال شرک کردا نہیں ہے کیڑا گناہ ہے جڑا تو چھڈیا جوا کھیلدا ہے اج انہاں سارے تیرے گناہاں نو رب نے مینوں صورت دے دتی ہے میں انہاں گناہاں دی صورت لے کے تیرے کول آئی ہاں رب نے مینوں تیرے تے مسلط کر دیتا ہے ہائے ہائے میرے محشر ول جائے گی کہ میرے تیرے مرشد پاک فرماندے نے آقا فرماندے نے کسے بندے نے اینڈ اپنے سر کے کوٹھیاں اٹھائیاں ہون گیاں کوٹھی چکی ہوئے گی انہوں لے کے جا رہے ہوئے گا پتہ ہی کس گل تو آج جناب والا آئے آئے میرے سامنے والے نے بڑی زیشان کوٹھی بنائی ہے انہیں بڑا پیسہ لایا ہے تو میری کوٹھی دے تو نیوی رہ گئی ہے میرا محل دے تو تھلے رہ گیا میں کیوں پیچھے رہا میں دنوں بلند رکھا گا نبی پاک نے فرمایا رب نو ایسا بندہ پسند کوئی نہیں ہو رب نو ایسا بندہ پیارا کوئی نہیں ہو قیامت نو اپنا محل اپنا مقام سر چکی پھرے گا ہائے ہائے لوگوں جان دے ہو کئی آنے اپنے سران تے چوری جڑے کر دے رہنے اور اپنے سران تے جناب چوریاں دے سامان چکے ہونگے اور کسی نے کچھ اٹھایا ہوئے گا کسی نے کچھ اٹھایا ہوئے گا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اسی آقو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوں ہائے ہائے یار لاہوریو یار ترلا دے اینا غیبتاں تو بچ جاؤ یار او یار چگلی تم بچ جانا یار چگلی تو بچا لے اپنے آپ نو غیبت تو بچا لے یار میریاں تیریاں محفلاں چے ایک دوجے دیاں چگلیاں یار منہ تے اسی بڑھانے یار تیرے نال دا بندہ ہی کوئی نہیں اور تو بڑا ہی چنگا ہے کانڈ پیچھے جا کے آندے پھرنے آئے لے تو لکھیے اتنے انجے جناب اتنے فلائے اور منہ تے ہوتا تے کانڈ پیچھو دیا جڑا کٹنیاں یار نا 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 سونیو نا مولوی دے منہ تے آکھا گے مولوی صاحب کیا بات ہے مولوی صاحب کیا بات ہے اب تے بابا کمال ہو گئی ہے کانڈ پیچھو جا کے مولوی دیا بد خویاں کرانگے آب ایک نا مولوی نے انج کی گائے انہیں فلان نا سونیو نا 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 رب تو ڈر جا چگلی نہ کریا کر غیبت نہ کریا کر نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تو جیسے لوگ ہو گے جنہاں دے چہریاں نو میرا مالک بندر تے خنزیر دے چہرے بنا دے آئے آئے بندر تے خنزیر دے چہرے بنا دے گا نبی پاک نے پوچھا ہے کون نے آسمان تو آواز آئی اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر ایک دوسرے دیا چگلیاں کر دے سر ایک دوسرے دیا غیبتاں کیتا کر دے سر اور میں گل مکھانی جانا سونے ایک آخری گل سن لو یا
جڑے اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو اوتے رکھ دے نے یا جڑا تھلے رکھ دے جے تو کہ میں تکبر نہیں کردا تے تیری شلوار ٹخنیاں تو تھلے وے تے تو تکبر کرنا ہے اور غرور کر لے نبی پاک نے فرمایا جڑا شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھ دے نا اور تکبر کردا ہے ہائے ہائے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک غرور تے تکبر کرنے والیاں نو کیڑیاں دی شکل دے دے اور کیڑیاں دی شکل دے دیں گے اور کیڑیاں دی صورت سے لوگاں دے قدماں دے تھلے ٹھٹے کھاندے پھرن گے اور ٹھٹے کھاندے پھرن گے ٹھٹے کھاندے پھرن گے روتے پھرن گے اور دنیا سے آکڑ کے چلن والیا اور اگلے نو انسان نہ سمجھن والیا اور غریب امیر دی عزت بھول جان والیا امیرے غریب نو سمجھنا بندہ ہی کوئی نانا نبی پاک نے فرمایا یا دنیا چھے آکڑا بخا لے گا دنیا چھے تکبر بخا لے گا آسمان تو آواز ہوں دیئے اور بخا لے اسا تیری رسی دراز کر چھڑیے اور کنہ کو تکبر کرے گا اور کنہ کو غرور کرے گا ایک بار آتے سینا اسی قیامت والے دن تینو اینا غریباں مسکینہ دے قدمہ دے تھلے رول چھڑا گے اور لولدہ پھرے گا رسوا ہوندہ پھر دعا کرنا اللہ پاک میں نو دینو ایسیاں تمام سختیاں تو بچاوے آمین آقا اللہ ایسیاں سختیاں تو بچا لے ایک آخری روایت بقیہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بیان کریں گے کیونکہ وقت کافی ہو گیا اللہ پاک سانو سب لو اپنی آخرت قیامت کی فکر کرن دی توفیق نصیب فرمائے بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے اتھو ہی شروع کریں گے سارے ساتھی وقت نہ محبت نہ تشریف لے آؤ اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق نصیب فرمائے ہر گناہ تو اللہ میں نے دنوں محفوظ فرمائے وما توفیق الا باللہ